اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل الحق وإن کان مرا۔ 2-4 روز قبل کراچی کے اندر کچھ تاجران ناموس صحابہ اکٹھے ہوئے، جن کی تاریخ ہمیشہ اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے مسلم امہ کو ہمیشہ آپس میں توڑنے کی، لڑانے کی، خون خرابہ کرنے کی، قتل عام کی اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششوں میں اپنی ساری زندگی گزاری، جن کے اکابر بھی اسی راہ میں جیے اور اسی راہ میں مرے، اور آج ان کی وہ منحوس باقیات بھی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے، شدت پسندی کو ابھارنے اور لڑانے کے حوالے سے مختلف قسم کی سازشوں میں مسلسل مصروف نظر آتے ہیں۔ انہیں ایک شیلٹر چاہیے، اور وہ ہے ناموس صحابہ کا شیلٹر، جبکہ حقیقت میں ناموس شاہ صحابہ کے شیلٹر میں وہ سیاست اور کاروبار میں مصروف ہیں، اور ناموس صحابہ ان کی تجارت کا ذریعہ ہے۔ یہی کام ناموس امہات المؤمنین کے نام سے وہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دینے اور نفرتوں کی مارکیٹ گرم کرنے کے لیے شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ اس اجلاس میں انہوں نے مکتب تشیع کی اذان کو نشانہ بنایا، عزاداری سید الشہداء کو نشانہ بنایا، صحابہ کی بے حرمتی کے نام پر موت کی سزا کا مطالبہ کیا، مکتب تشیع کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، ام المومنین حضرت عائشہ کی ناموس کے نام پر لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی، تشیع کی کتابوں کے حوالے سے ہرزہ سرائی اور جھوٹے الزامات لگائے، عزاداری سید الشہداء پر اعتراض اور اس کو روکنے کے حوالے سے اپنے سیاسی عزائم کا اعلان اور اظہار کیا۔ اگرچہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کے اندر ایسے گروپس رہے جنہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، اور اس کے لیے ہمیشہ ایسے امور جس سے مسلمانوں کے درمیان جذبات بھڑکیں ان سے استفادہ کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ مکتب اہل البیت اسلام کی روح کا نام ہے، مکتب اہل البیت قرآن کی اہل البیت کی نگاہ سے تفسیر اور تعبیر کا نام ہے، مکتب اہل البیت توہین سے مبرہ ہے، مکتب اہل البیت دوسروں کے حوالے سے جھوٹ، تہمت اور بیجا پروپیگنڈوں، جھوٹے پروپیگنڈوں سے ہمیشہ ماوراء بھی ہے اور بری الذمہ بھی ہے۔ مکتب اہل البیت کبھی بھی کسی کی توہین اور کسی کی تضحیک کی اجازت نہیں دیتا۔ مکتب اہل البیت قرآن کریم کی تفسیر اور اہل البیت علیہم السلام کی تعبیر کا پابند ہے، لیکن اگر تاریخی حقیقتوں پر غور کیا جائے تو اسلام کی تاریخ میں سب و شتم اور گالیاں دینے اور توہین کرنے کا سلسلہ امیر شام نے شروع کیا، اور وہ بھی خلیفہ اول امیر المؤمنین اور اہل سنت کے مطابق خلیفہ چہارم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے خلاف کیا۔ یہ سب و شتم، گالی اور توہین شام والوں کی اور امیر شام کی سنت ہے، یہ مکتب تشیع کی سنت نہیں ہے۔ مکتب تشیع ہمیشہ اس سے بیزار بھی رہی ہے اور آج بھی بیزار ہے۔ مکتب تشیع صحابہ کرام کو نبی کریم اور اہل البیت کے بعد سب سے زیادہ تقدس دینے والا مکتبہ ہے، سب سے زیادہ احترام کرنے والا مکتبہ ہے۔ مکتب تشیع صحابہ کی تنقیص کو برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، صحابیت کے معیارات
واضح اور معین ہیں مکتب تشیع کی تعلیمات کے مطابق۔ مکتب تشیع دو اسلام کا قائل نہیں ہے، ایک ہی اسلام کا قائل ہے۔ مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جرم چاہے کوئی بھی کرے وہ مجرم ہے، چاہے صحابہ کے لباس میں کرے یا صحابہ کے بعد، وہ مجرم ہے۔ درست کام جو بھی کرے، چاہے صحابی کرے یا غیر صحابی، وہ قابل احترام ہے۔ صحابیت کا لباس کسی کے جرم کے چھپانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ مکتب تشیع میں صحابیت کا ٹائٹل کسی قاتل کو بے گناہ، کسی زانی کی نجات کا باعث، کسی شرابی کو بے گناہ قرار دینے کا باعث نہیں بنتا۔ اس لیے صحابیت ایک بہت بڑا مقدس اور برتر مقام اور منصب ہے، اور اس کا تقاضا مکتب تشیع میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد اپنی موت تک نبی کا وفادار رہے، قرآنی تعلیمات کا وفادار رہے، نبی کی عطرت اور آل کا وفادار رہے، وہ صحابی ہے اور قابل قدر ہے۔ اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کا نام، اس کا وقار ہم سب کے لیے واجب التعظیم ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں نبی کے حوالے سے یا نبی کی آل کے حوالے سے بغض پیدا ہو اور وہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، چاہے وہ نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا نبی کی عطرت اور آل کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، چاہے اس نے 2 دن نبی کی صحبت میں گزارے بھی ہوں، تو اس کی وہ صحبت ایسے شخص کو پاک نہیں کر سکتی۔ یہ مکتب تشیع کا عقیدہ ہے۔ اس لیے مطلق طور پر صحابیت کو نہ ڈھال بنانا چاہیے اور نہ ہی مطلق طور پر صحابیت کے نام پر بازار ظلم و ستم گرم کرنا چاہیے۔ ہم نے صحابہ کی تاریخ پڑھی ہے۔ میں ان ملاؤں اور ملا زادوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جا کے احادیث کی کتابیں پڑھیے، اپنی ہی تاریخ کی کتابیں پڑھیے، اپنے ہی بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ امہات المؤمنین نبی کی ناموس ہیں۔ ناموس نبی کی حفاظت ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے، چاہے وہ زوجہ ام المؤمنین خدیجہ ہوں، چاہے وہ زوجہ ام المؤمنین عائشہ ہوں، چاہے وہ زوجہ کوئی اور مقدس بیوی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ چونکہ وہ بیوی ہیں نبی کریم کی، اس لیے نبی کی ناموس ہے۔ نبی کی ناموس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کوئی مسلمان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لیے مکتب تشیع نبی کی ناموس کے محافظ مکتب کا نام ہے۔ مکتب تشیع کبھی بھی ام المؤمنین عائشہ کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ام المؤمنین خلیفہ رسول کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں تو مکتب تشیع اہل سنت مکتب کے بزرگ علماء کی طرح سے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، اور علی کے مقابلے میں جو بھی آئے، چاہے وہ ام المؤمنین ہوں یا صحابہ، وہ باطل پر ہیں۔ بات کے معاملات اللہ کے سپرد، لیکن حق اور باطل کے معاملے میں اور معرکہ حق و باطل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ باطل ہوگا، ناحق ہوگا، اور علی حق پر ہوں گے۔ یہی مکتب تشیع کا عقیدہ بھی ہے، اور اس کا برملا مکتب تشیع اعلان بھی کرتا ہے۔ جہاں تک توہین کا تعلق ہے، میں ان تاجران
ناموس صحابہ اور تاجران ناموس امہات المؤمنین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر توہین تلاش کرنی ہے تو جا کر بخاری شریف میں تلاش کریں. تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ توہین کس کو کہتے ہیں. ہم نعوذ باللہ ایسی تمام روایات اور احادیث کو جھوٹی، کذب اور افتراء سمجھتے ہیں جو آپ بخاری میں پڑھتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آپ کی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا تھا کہ غسل جنابت کا طریقہ بتائیے، اور انہوں نے باریک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر برہنہ حالت میں غسل کر کے مجھے دکھایا کہ غسل جنابت ایسی ہوتی ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. ہم بھی کہتے ہیں جھوٹی روایت ہے، لیکن ہے. اس کو ہم کہتے ہیں توہین، نبی کی ناموس کی توہین، نبی کی عزت کی توہین. یہ توہین ناصبیوں نے شروع کیا ہے، یہ توہین امویوں نے شروع کیا ہے اور آپ کی کتابوں میں حدیث کی شکل میں داخل کر دیا ہے. تو آپ ان سے جان چھڑائیے. اگر توہین صحابہ اور توہین امہات المؤمنین کا درد حقیقتاً آپ کو ہے اور آپ تاجر نہیں ہیں، تو جائیے ان کتابوں کو جلا ڈالیے، ان کتابوں کے ناشروں کو اپنے آپ سے الگ کر دیجیے. ان کتابوں کے جتنے نسخے آپ کی لائبریریز اور آپ کے مدارس میں ہیں ان سب کو جلا دیجیے، چونکہ یہ نبی کریم کی ایسی توہین ہے، ام المومنین عائشہ کی ایسی توہین ہے جو کوئی غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ ام المومنین عائشہ نبی کریم کی ناموس کا نام ہے. اس لیے آپ کا یہ کاروبار اب نہیں چل سکتا ناموس صحابہ کے نام پر اور ناموس اہل البیت کے نام پر. یہ کاروبار نہیں چل سکتا. شیعہ اور سنی اس معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر گزشتہ 1400 سالوں سے بس رہے ہیں. شیعہ اور سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ امامت اور خلافت کے مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ہے. سنی کا عقیدہ خلافت کے حوالے سے اور ہے اور شیعہ کا عقیدہ اور ہے، لیکن اس عقیدے کے اختلاف کے باوجود گزشتہ 1400 سالوں سے شیعہ اور سنی دونوں کے عقائد کا احترام رکھتے ہوئے ساتھ میں جیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی جیتے رہیں گے. جس طرح شیعہ اہل سنت کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہوئے اس کو دہشت گردی نہیں کہتا کہ آپ کیوں حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کے پہلے خلیفہ سمجھتے ہیں، کوئی شیعہ اعتراض نہیں کرتا، کہتا ہے آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو مبارک ہو. اسی طرح سے کسی ملا کو، کسی تاجر کو، کسی بزنس مین کو جو دین کو بزنس کا ذریعہ بناتا ہے اور اس کا پیٹ اسی بزنس سے چلتا ہے، ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلا کر اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کے اس کلمے کو اور وخلیفتہ بلا فصل کے اس جملے کو پکڑ کر کہے کہ یہ دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے کے حامل ہیں، گزشتہ 1400 سالوں سے ہیں اور تا قیامت رہیں گے. ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نبی کریم کا خلیفہ بلا فصل نبی کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ نہیں سمجھتے، بات ختم ہو گئی. آپ کا عقیدہ آپ کے لیے، ہمارا عقیدہ ہمارے لیے. لکم دینکم ولی دین.
لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ مکتب تشیع کے ان بنیادی عقائد کو اپنی ماضی کی دہشت گردی کے تسلسل میں نئے سرے سے اٹھا کر معاشرے کے اندر افراتفری پھیلائیں، معاشرے کے اندر اپنی نفرت کی دکانیں آباد کریں اور نئے سرے سے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا چاہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں اس کی اجازت آپ کو نہیں دے سکتے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر دو طبقات رہتے ہیں، ایک اہل سنت کا عمومی طبقہ اور ایک اہل تشیع کا عمومی طبقہ۔ دونوں محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل البیت کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے دونوں جہاں میلاد نبوی کا انعقاد کرتے ہیں وہیں پر ذکر حسین کا بھی انعقاد کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ انعقاد کرتے ہیں۔ دونوں کی روشوں میں ہو سکتا ہے فرق ہو، لیکن محبتوں میں اور عقیدتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ ناصبی ذہن کے ساتھ امویوں کے لقموں کا حق ادا کرنے کے لیے شیعہ اور سنی کے درمیان صحابیت اور زوجیت یا ازواج نبی کے نام پر اگر دوبارہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا چاہیں تو یہ نہ تشیع اس کو قبول کرتی ہے اور نہ ہی اہل سنت اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم ان معاملات میں خصوصاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، ان کی خلافت کے معاملے میں بالکل کلیئر ہے اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بھی کوشش کرتے رہے اور 61 ہجری سے اب تک کوشش کرتے رہے، لیکن وہ امیر المؤمنین کی ولایت اور ان کی عظمت کو مٹا نہ سکے۔ آپ بھی کوشش کر لیجئے، آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن نہ ذکر علی کو آپ مٹا سکیں گے اور نہ ذکر علی کے فروغ کو آپ روک سکیں گے۔ عزاداری سید الشہداء سے آپ کی دشمنی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنی کیوں ہے۔ یہ دشمنی اسی لیے ہے کہ عزاداری سید الشہداء ذکر حسین کی مجالس اور پرچم بردار جلوس معاشرے کے اندر بیداری کا ذریعہ ہیں اور تمام مسلمانوں کو اہل البیت سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ وہ صحابی کیا جو اہل البیت کا مخالف ہو، وہ عام فرد کیا جو اہل البیت کا مخالف ہو، اہل البیت معیار دین ہے اور جو صحابی اہل البیت کے ساتھ ہیں وہ بھی اپنے عمل کی وجہ سے معیار دین ہیں، اور ہم یہ عقیدہ سنبھال کے رکھے ہوئے اور تا قیام قیامت یہ عقیدہ موجود ہے، موجود رہے گا۔ عزاداری سید الشہداء کو روکنے کی، ماتم کو روکنے کی، جلوسوں کو روکنے کی، یہ جو آپ کی نجس خواہشات ہیں یہ آپ اپنی قبر میں لے کے جائیں گے لیکن اس کی تعبیر نہیں پائیں گے۔ آپ آئندہ دیکھیں گے کہ آپ کی انہی نجس خواہشات کے رد عمل میں پاکستان کے گلی گلی میں جلوس نکلے گا، ہر شاہراہ پر لوگ مارچ کرتے ہوئے نکل آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں گے آپ جتنا عزاداری سید الشہداء کو محدود کرنے کے لیے اپنے اموی باپ دادا کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانا چاہیں گے، اس کے مقابلے میں مارچ ہوگا، اس کے مقابلے میں گلی گلی لوگ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، شاہراہوں پہ نکلیں گے، شہر شہر نکلیں گے اور بتائیں گے کہ اسلام آل نبی کا ہے اور آل نبی کا ساتھ دینے والے مقدس صحابہ کرام کا ہے، ناصبیوں کا نہیں ہے، دشمنان اہل البیت کا نہیں ہے۔ آپ کی یہ دشمنی چھپتی نہیں ہے اہل البیت سے، جہاں آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پر آپ اہل البیت سے اپنی دشمنی کو چھپانے کی لاکھ کوشش کریں، چھپتی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ
آنے والا وقت جلوسوں کے مزید فروغ کا وقت ہوگا. آپ دیکھ لیں گے کہ آنے والا وقت عزاداری سید الشہداء کے مزید فروغ کا وقت ہوگا. شیعہ سنی سب مل کر ذکر حسین کی ان مجالس کو مزید فروغ دیں گے اور پھیلائیں گے. اشہد ان علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے. کوئی ہم سے یہ ایمان چھین نہیں سکتا. خلیفتہ بلا فصل ہمارا عقیدہ ہے. کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا گزشتہ 1400 سالوں میں جو ہم سے ہمارا یہ عقیدہ چھین سکے. بھونکنے والے ہمیشہ بھونکتے رہتے ہیں، لیکن قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے. جن کو بھونکنے کا شوق ہے وہ بھونکتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام کا یہ قافلہ، اہل البیت کا یہ قافلہ، اور اہل البیت اور نبی کریم کے جاننثاروں کا، جاننثار صحابہ کا یہ قافلہ، یہ چلتا رہے گا. ہم اس ترتیب کے قائل ہیں، اللہ، رسول، اہل البیت اور صحابہ. اہل البیت کے بعد صحابہ، چونکہ اہل البیت معیار ہیں اور صحابہ ان کے جانثار. اس لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے کہ وہ معیار ہیں، اور یہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا آپ کے خواب کبھی بھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکتے. میں یہاں پر ارباب اقتدار سے، پاکستان کے صدر سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو فتنے کی نئی آگ شروع کی جا رہی ہے، اس کا سدباب کریں. اگر اس کو چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا گیا، تو پھر ماضی کے 40 سال گواہ ہیں کہ اس پاکستان میں کس کس طرح کے ظلم اور ستم ڈھائے گئے. ہم نے اب تک تقریباً 30,000 لاشیں اٹھائی ہیں، انجمن سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی اور باقی تمام دہشت گردوں کے ہاتھوں. لیکن تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ مکتب تشیع آگے بڑھا ہے، پیچھے نہیں ہٹا. آئندہ بھی اگر اس طرح کی فتنہ پردازیاں ہوئیں، ماضی میں ریاستی اداروں نے تمہارا ساتھ دیا، قبول ہے، لیکن آج حالات بدل چکے ہیں. میں ارباب اقتدار سے یہ دست بستہ عرض کروں گا کہ کتے کی دم کو 100 سال آپ پتھر کے نیچے سیدھا کر کے رکھیں، جب پتھر ہٹائیں گے تو وہ دم ٹیڑھی ہی ہوگی. یہ جو دہشت گرد ذہنیت کے ناصبی ہیں، آپ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم انہیں مین اسٹریم لائن پر لا کر دہشت گردی سے روکیں گے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، نئے سرے سے ایک فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ بکاؤ مال ہیں جن کے ہاتھ میں ناموس صحابہ اور ناموس ازواج مطہرات، یہ مال و تجارہ ہے، بزنس کا ذریعہ ہے. ان کو جب تک طاقت سے نہ روکا جائے، یہ اسی طرح سے بھونکتے رہیں گے. اس لیے ارباب اقتدار کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر پاکستان کو بچانا ہے، افراتفری کو ختم کرنا ہے، فرقہ واریت کو روکنا ہے، تو ہر صورت میں ایسے ناصوروں کا قلع قمع کیا جائے اور ان کو روکا جائے. ان کا دہشت گرد ماضی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور مستقبل بھی ان کی انہی باتوں سے آیا ہے. کچھ سادہ لوہ، احمق اور ہر دسترخوان کی ہڈی چوسنے والے ان کے ساتھ اگر آ بیٹھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم امہ کو یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں. پاکستان کی جمہور مسلمانوں کو، پاکستان کی آبادی کو وہ دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میں مکتب تشیع کے علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی سٹیج پر
اگر کسی جگہ کوئی نادان، کوئی احمق ایسی کوئی بات کرتا ہے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو تو اس کو روکنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. لیکن حق گوئی، دین کا بیان اور تاریخ کے تسلسل سے انکار ممکن نہیں ہے. لہذا جو حق ہے وہ بیان کرتے رہیں، توہین سے روکیں اگر کہیں پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے. اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی یہ عرض کروں گا کہ تاجران ناموس صحابہ اور تاجران ناموس ازواج مطہرات کے اس جھانسے میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کریں. یہ پیسوں کے پجاری پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ماضی اس بات پر گواہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.